الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بات، ہم یہاں کس لیے جمع ہوتے ہیں اور اس ساری جد و جہد کا مقصد کیا ہے؟ میری عادت آپ کو معلوم ہے، اور پھر نئے لوگوں کو بتانے کے واسطے، پرانوں کو یاد دلانے کے واسطے میں کہہ بھی دیتا ہوں، بات سمجھنے سمجھانے کی ہوگی، جذبات کی نہیں۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوں؟ اس کو میں اگر ایک جملے میں کہہ دوں تو سمجھ تو آپ نہیں پاویں گے، لیکن ہاں ایک بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ کیا؟ اللہ کا پورا پورا فرما بردار بندہ بننے کے لیے ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا پورا پورا فرما بردار بندہ بننے کے لیے ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار رہ سکیں۔ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے فرما بردار، اور تندرستی کی حالت میں بھی اللہ کے فرما بردار۔ تندرستی میں بھی اللہ کے فرما بردار، اور خوشحالی میں بھی اللہ کے فرما بردار۔ محرومیوں کی حالت میں بھی اللہ کے فرما بردار، اور کامیابی کی صورت میں، کامیابیوں کی حالت میں بھی اللہ کے فرما بردار۔ عزت اور عہدوں میں بھی اللہ کے فرما بردار، اور ذلت اور رسوائی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں تو بھی اللہ کے فرما بردار۔ جب گناہ کا موقع نہ ہو، جب گناہ کے اسباب نہ ہو، جب گناہ کا سامان نہ ہو، جب بھی اللہ کے فرما بردار، اور جب گناہ کا موقع ہو، گناہ کے تمام اسباب، تمام سامان جمع ہو، اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار۔ اس لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ہماری یہ جد و جہد۔ اور میرے دوستو، آپ بار بار سنتے ہوں گے سلوک، سالک، صوفی، تصوف۔ آج کل تو اس کی صورت بدل کے رکھ دی گئی ہے، اور کون سا شعبہ ہے جس کی صورت نے بگاڑ دی گئی؟
سلوک کی بھی صورت بگاڑ دی گئی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، بات لمبی ہو جاتی ہے، ضروری بات رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ بات تو میں نے کہہ دی، ہاں اور اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ آپ نے ابھی سنا میری زبان سے سلوک، اور اسی سے بنا ہے سالک، اور بار بار آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ سلوک کے معنی ہے اللہ کی طرف چلنا، اللہ کے راستے میں چلنا، اور سالک کے معنی ہے اللہ کے راستے میں چلنے والا۔ اور اللہ کا راستہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کا راستہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان تمام اعمال کا عادی ہو جاوے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں ان اعمال کا عادی ہے، جب وہ زندگی میں یہ اعمال کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن منزل مقصود پر پہنچے گا۔ ایک تو آپ نے حسن و عشق کی دنیا میں سنا ہوگا وصال، عاشق معشوق دونوں کی ملاقات ہو جاوے، گویا کہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے، دوری اور جدائی کے بعد ایک ساتھ رہنے لگے، ان کا ملن ہو جاوے، ملا۔ ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا، اور بالکل اسی معنی میں آپ نے ایک جملہ اور سنا ہوگا، واصل الی اللہ، اللہ تک پہنچنے والا۔ وصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنا۔ ایسا ہی جملہ آپ نے سنا ہوگا بار بار، صاحب نسبت، اللہ سے نسبت رکھنے والا، اللہ سے تعلق رکھنے والا۔ اس کا مطلب اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت رکھنے والا۔ میرے دوستو سن لو، غور سے سن لو، یاد رکھ لو۔ اور یہ یوٹیوب پہ آتا ہے جو یہاں یہ محفوظ کر رہے ہیں، اور ان کو بار بار سنتے رہے۔ جب بندہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اسی وقت وہ صحیح معنی میں بندہ ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ صحیح معنی میں فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھٹکنے کے ہزار موقع۔ اور جو صاحب نسبت ہو گیا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، جو واصل الی اللہ ہو گیا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں۔ اور جب تک واصل الی اللہ نہ ہو اس وقت بھٹکنے کے ہزار موقع ہیں، اور ذرا سی دیر میں بھٹک جاتا ہے، ذرا سی دیر میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ذرا سی دیر میں ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بتا دوں گا میں، اب تو میں دوسری بات بتا رہا ہوں۔ یہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ جلال آبادی یہی بات فرمایا کرتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی۔ وہ بہت مختصر لفظوں میں فرماتے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتلایا۔ اب بات تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، جب یہ شروع ہو گئی تو اسے پوری کر دوں، انشاءاللہ پھر دوسری بات بھی ہوگی۔ دیکھو، قرآن پاک کے 3 واقعے میں سناتا ہوں آپ کو اسی کی نسبت سے، اسی کی نسبت سے۔ جی
جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یاد آ گیا ہوگا آپ کو وہ قصہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے قریب 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے واسطے۔ حدیبیہ کے مقام پر، مکہ مکرمہ سے پہلے ایک جگہ ہے حدیبیہ، اس کا نام ہے۔ حدیبیہ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے والے کسی صورت میں ہم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حدیبیہ میں رک گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا تاکہ کفار کو پوری صورتحال بتائی جاوے، ان کو مطمئن کیا جاوے کہ ہم نے تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ مکے پر قبضہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور بات جس کو میں آپ کی زبان میں کہوں یا اپنے گاؤں کی زبان میں کہہ دوں، ہاں، بات تنا تنی پر آ گئی، تنا تنی پر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم عمرہ کریں اور بغیر عمرہ کے واپس نہ ہو، اور مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میں نے یہاں تک بہت مختصر کر کے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ اب صحابہ تو لڑنے کے لیے تیار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے تیار نہیں، صلح پر آمادہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے گا کہ مکے والوں کی شرائط پر صلح کے واسطے آمادہ اور تیار۔ اور یہ تمام کا تمام منظر اور یہ تمام کے تمام حالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑے ناگوار گزر رہے تھے۔ صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ان کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر آدمی جری نہیں ہوتا، ہر آدمی بہادر نہیں ہوتا، ہاں، دل میں تو بہت سو کے ہوتا ہے لیکن زبان سے ہر ایک نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں عمرہ طواف کر رہا ہوں؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی تو بات جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، عمرہ نہیں کر رہے آپ، تو طواف نہیں کر رہے، بغیر طواف کے واپس جا رہے ہیں۔ خیر، اور بھی کچھ باتیں تھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منظور نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پسند نہیں تھی۔ اب سنو بات، اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور بڑے دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ ایک بات اور سن لو اس سے پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا میرے دل میں کبھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، میرا دل کبھی نہیں ڈگمگایا سوائے حدیبیہ کے موقع۔ تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمان اتنی سی دیر میں رخصت ہو جاتا ہے، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں، لیکن صاحب نسبت جو ہوتا ہے، جس سے اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی دوستی جس سے ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا،
تو اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر ان کو ان کے ایمان کو بھی بچاتا ہے، ان کو گناہوں سے نافرمانی سے بھی بچاتا ہے، اور ان کی طاعت و عبادت کا سامان بھی مہیا فرماتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ کہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، جس کو واصل اللہ ہونا کہتے ہیں، جس کو صاحب نسبت ہونا کہتے ہیں، جس کو ولی اللہ ہونا کہتے ہیں، پھر یہ دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں، یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہوگی تو اس وقت تک اس کی اور اللہ کی دوستی ہوئی نہیں تھی، سب پگڑی داڑھی آ گئی ہوگی لیکن دوستی نہیں ہوئی اللہ سے اس وقت تک اس کی، اگر ہو گئی تو وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ یہ کچھ علماء حضرات میں تشریف فرما ہے، آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے، یہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ آپ نے ہدایت کے ایک معنی پڑھے ہوں گے، کیا؟ ایصال الی المطلوب۔ اس پر ایک اشکال کیا ہوگا آپ نے، آپ کے استادوں نے، کہ اگر ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب ہے تو عاد و سمود جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ وہاں جواب ہے، ہدایت کے بعد، وصول الی اللہ کے بعد پھر کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ وقت اور یہ گھڑی بڑی بھاری تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب اللہ کے ولی تھے، سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ پوری تفسیر نہیں کرتا، بس اس کے جو موضوع سے متعلق جملہ ہے میں وہ آپ کے سامنے کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چمٹا دی۔ صحابہ، دوسرے الفاظ میں کہہ دو، اللہ رب العزت نے تقوی کی بات صحابہ کرام سے چپکا دی، اور ان سخت حالات میں بھی وہ ایمان کے خلاف کچھ نہ بول سکے، کچھ نہ کہہ سکے، اور دل میں کچھ نہیں لا سکے، اور ان سب حالات کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ دوستو، دھویں دھار تسلسل کے ساتھ بیان نہیں، بات سمجھنے سمجھانے کی۔ آپ حضرات کے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، اللہ سے جب دوستی ہو جاتی ہے، جب اللہ سے تعلق پکا ہو جاتا ہے، بندہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے، پھر اللہ اس کو ڈگمگانے نہیں دیتے۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو قرآن پاک سے سنا ہے، اور دوسرا واقعہ بھی قرآن پاک سے سناؤں گا۔ جی، اسی کی وضاحت کرتا ہوں میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنا۔ واقعات تو میں نے بہت پڑھے ہیں اور اپنے مشائخ سے بہت سنے ہیں، ایک واقعہ ایسا سناؤں جو آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں محدث گزرے ہیں، بڑے زبردست حدیث کے عالم تھے، کشمیری تھے، سرخ و سفید، گورے چٹے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا نور، علم کا نور، حدیث کا نور۔ جی، سفر کر رہے تھے،
اور حضرت کی عادت شریفہ تھی ہمیشہ کتاب دیکھتے رہنا، ہمیشہ کتاب دیکھتے رہنا۔ ٹرین کا سفر ہوتا تھا، ریل کا سفر تھا، تو ریل میں نیچے نگاہ کر کے اور اپنی کتاب دیکھنے میں مصروف۔ ایک دو ساتھی اور بھی تھے، خادم کہہ لیجیے گا، ساتھی کہہ لیجیے گا، جو بھی تھے ساتھ میں وہ بھی تھے۔ جو 3 کی سیٹ ہوتی ہے اس پر تو حضرت اور آپ کے رفقا ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سائڈ میں جو ایک ایک سیٹ ہوتی ہے، 2 سیٹ ہوتی ہے ادھر برابر میں، اس پہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ زمانہ مسلم دور تو نہیں تھا، لیکن مسلم ثقافت اس وقت بہت باقی تھی، مسلم تہذیب بہت باقی تھی، جس میں پان خوب کھایا جاتا تھا۔ تو وہ عورتیں بھی پان کھا رہی تھی، پانوں کا بیڑا، پانوں کی ڈبیا ساتھ تھی۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی پان کھاتے تھے۔ تو ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت نے پان میں تمباکو چھالی وغیرہ ڈال کر بیڑا بنا کر، پان کا بیڑا بنا کر خادم کو دیا، کہا کہ حضرت کو دے دو۔ انہوں نے دے دیا۔ وہ تو کتاب دیکھنے میں مصروف تھے، شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں سے آیا، خادم نے اپنے پاس سے دیا یا کسی اور نے دیا۔ وہ انہوں نے منہ میں رکھا اور چبایا۔ جو ہی چبانا شروع کیا تو دھسکا لگا۔ دھسکا تو سمجھتے ہیں آپ؟ اور اتنے زور سے لگا کہ جب تک اس کو نکال کے نہیں پھینک دیا گیا اس وقت تک سکون نہیں ہوا۔ پھینک دیا گیا اس کو، پانی وغیرہ پی کر، کلے وغیرہ کر کے طرح سکون ہو گیا۔ جب وہ پرسکون ہو گئے تو اس عورت نے پھر دوبارہ ایک پان دیا، خادم نے وہ پان پھر حضرت کو دے دیا۔ حضرت نے پھر منہ میں رکھ کے جو ہی چبانا شروع کیا تو پھر وہی دھسکا لگ گیا، اور اس وقت تک رہا جب تک کہ اس کو نکال کر نہیں پھینک دیا گیا۔ پانی وغیرہ پی کر، کلی کر کے سکون سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اسٹیشن آیا، وہ دونوں عورتیں اتر کر چلی گئی۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں عورتوں کے بعد کے جانے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ 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 اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان دونوں عورتوں کو، یہ دونوں عورتیں رنڈی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال حرام سے اپنے نیک بندے کو اور دین کے خادم کو اور حدیث کے عالم اور خادم کو جو کس طرح سے بچا۔ اس واقعے سے بات اور آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ جی، اور وہ بات بھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، عام حالات میں بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار رہنا اور ہنگامی حالات میں بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار رہنا، یہ خوشحالی میں بھی، تندرستی میں بھی اللہ کا فرما بردار رہنا۔ میرے دوستو، ایک دوسرا واقعہ قرآن پاک کا سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ ہم تمہارا امتحان کریں گے شکار سے۔ امتحان کس طرح کریں گے؟ احرام کی حالت میں، جس میں شکار نہیں کر سکتے۔ ادھر تو احرام کی حالت، ادھر بھوک، سفر میں اکثر و بیشتر بھوک ہوتی ہی ہے، آسانی سے کھانا پانی میسر نہیں ہوتا، اور وہ اونٹوں کا زمانہ، اونٹوں کے سفر کا زمانہ، وہ تو بہرحال مشقت کا زمانہ تھا ہی۔ اب ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ کیا، تو وہاں پر شکاری پرندے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خیموں کے پاس بیٹھ۔ ادھر تو یہ حکم ہے کہ شکار نہ کیا جائے،
اور ادھر شکار کی اتنی فراوانی اور اتنی آسانی کہ ان کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں اگلی بات میں کہہ دوں کہ شاید اگر صحابہ کرام ان کی طرف پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے پرندوں کے یا اور دوسرے جانوروں کو تو وہ بھاگتے بھی نہ، فوراً پکڑ میں آ جاتے۔ لیکن اس سب کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ثابت قدم رہے، اور کسی ایک صحابی نے بھی کسی ایک پرندے کا شکار نہیں کیا، کسی ایک جانور کا شکار نہیں کیا۔ میرے دوستو، اپنے اوپر یہ محنت کرنی ہے، اپنے اوپر یہ محنت کرنی ہے، پورے مطیع فرما بردار بندہ بن جانا، اور ہر حالت میں بن جانا۔ جب گناہوں کے تمام اسباب مہیا ہو اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کوئی پکڑ کرنے والا نہ ہو، دنیا میں سزا کا کوئی خطرہ اندیشہ نہ ہو، اس وقت بھی اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا، اور اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور میرے دوستو، ایک تیسرا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، بار کئی بار میں سنا چکا ہوں، پرانے ساتھیوں کو اچھی طرح یاد آ جائے گا۔ جی، بنی اسرائیل بے حد پریشانی اور پستی کی زندگی گزار رہے تھے، دشمن ان پر ظلم کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل یہودیوں کا زمانہ تھا، وہ نصارہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ بات یہودیوں کی ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے کے نبی سے یہ فرمائش کی کہ ہم میں ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اپنی دشمن قوم سے جنگ کریں اور ان کے ظلم سے بچیں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور حکم ہوا کہ تمہارا جو دشمن ہے، تمہارا جو مد مقابل ہے، اس کا نام جالوت تھا، طالوت کی طرح ہی، اس سے جنگ کرو اور ان ظالموں کی قوت اور طاقت کو توڑو جو تم پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ حضرت طالوت کی سرکردگی میں ایک لشکر جالوت کی طرف چلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے، جو بعد میں نبی بھی بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست حکومت بھی عطا فرمائی۔ جب یہ لشکر جا رہا تھا تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ نہر اور دریا کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہی ہے، اور اس نہر میں کو اس لشکر کو گزرنا تھا، پار کرنا تھا اس کو۔ اب آپ جانتے ہیں، یہ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ موسم گرمی کا تھا یا سردی کا تھا، بہرحال سفر میں پیاس تو ہوتی ہی ہے۔ اب اس پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھیجا گیا کہ تم نہر میں سے تو نکلو گے، نہر تو تم پار کرو گے، لیکن اس میں سے پانی نہیں پیو گے۔ ایک آدھ چلو، ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو پی لیا، نہیں تو اس میں سے پانی نہیں پیو گے۔ یہ دوستو غیر معمولی حالات میں تھے۔ وہ لشکر اس میں سے پار ہوا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے پانی پیا، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے پانی اس حال میں بھی نہیں پیا۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کو واصل اللہ ہونا کہتے ہیں، وصول اللہ کہتے ہیں، نسبت مع اللہ ہونا کہتے ہیں، اللہ کا ولی ہونا کہتے ہیں، تو اس وقت آدمی
ہر حال میں اطاعت و عبادت پر، اللہ کی فرما برداری پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ بات اچھی طرح ثابت آگے ہوگی، سامنے سمجھ میں بھی آگے ہوگی۔ اور بھی آیات ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ اس کا مطلب بھی دوستو یہی ہے۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف لوٹتا ہوں اور آپ کے سامنے وہی بات رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کا، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے بندے ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے فرما بردار ہو جائیں، اور ہر حالت میں ہو جائیں۔ میں اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ ہر حالت میں ہو جائیں، ہر حالت میں اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہو جائیں۔ اس کی ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی دی، یہ اس وقت ہوگا جب بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم ہو جائے۔ وہ خصوصی تعلق کیا ہے؟ خصوصی تعلق کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ میرا سوال سمجھ گئے؟ جواب کے لیے انتظار کرو تھوڑا سا۔ وہ خصوصی تعلق کیا ہے اور اس خصوصی تعلق کی پہچان کیا ہے؟ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، جب تک ہماری وہ حالت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم برابر جد و جہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے وعدے پر ہمارا یقین ہے کہ پھر ہم ثابت قدم رہیں۔ نمبر 1، بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے، کسی وقت اپنے رب کو نہ بھلائے۔ اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے، کسی حالت میں اس کو نہ بھلائے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد، ایک ایسا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم رہنے لگے، ایک ایسا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم رہنے لگے کہ بس کسی گھڑی ادھر سے دھیان نہ۔ ایک علامت تو اس کی یہ ہے، ایک حالت تو یہ ہوتی ہے اللہ کے فرما بردار بندے، اور دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہر حالت، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگ، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، اور اس وقت تک مانگتا رہے جب تک مل نہ جائے، یا اللہ کی طرف سے ہی اس کی طلب دل سے نہ نکال دی جائے۔ سن رہے بات آپ؟ اس وقت تک مانگتا رہے، اس وقت تک مانگتا رہے جب تک وہ چیز مل نہ جائے، یا اللہ کی طرف سے اس کی طلب اس کے دل سے نہ نکال دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ اپنے والد کے لیے ایمان کی دعا کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، ان کی دعا قبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تم کو آخرت میں رسوا نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ علل اعلان آپ کے باپ آزر کو جہنم میں ڈالا جائے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی رسوائی ہوئی۔ گویا کہ ایک طرح ہاں رسوائی تو ہے ہی، بارہ نبی کی شان میں لفظ استعمال کرنا
تو بے ادبی سے معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ لفظ دوسرا ذہن میں نہیں آ رہا میرے، اگر میں غلط تعبیر کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ جی ہاں، تو یوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن باپ کو، آزر کو بچو کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نفرت ہو جائے گی، اور پھر اس بچو کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے گا اس وقت تک مانگتا رہے، اور یا اس کی طلب انسان کے اندر سے نکل جائے، وقت اور مدت کتنی بھی ہو جائے۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی تکلیف آئی اللہ سے شکوہ شکایت، نہ نماز پڑھنے سے کچھ ہوتا، نہ دعا مانگنے سے کچھ ہوتا، نہ ذکر سے کچھ ہوتا۔ کیا کریں گے نماز پڑھ کے، کیا کریں گے ذکر کر کے؟ وہ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، خوب پھل پھول رہا ہے، کیا بگڑ گیا اس کا؟ نہ معلوم کتنے شک و شبہ ہمارے دل میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی ہے وہ شکوک و شبہات جو دل میں آتے ہیں اور آدمی کا راستہ ایک سیکنڈ میں بدل دیتا ہے۔ آپ نے ریل کی پٹری دیکھی ہوں گے نا، ریل سیدھی چلتی رہتی ہے اور ایک موڑ ایسا آتا ہے جس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دوسری پٹری پر چل جاتی ہے، راستہ بدل جاتا ہے اس کا۔ تو یہ شکوک و شبہات، یہ خیال اور وساوس ذرا سی دیر میں لائن بدل جاتی ہے، اور صاحب نسبت نہیں ایسا کرے۔ زندہ کنی عطائے تو، ورپ کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چکنی رضائے تو۔ اگر تو مجھے موت دے، مارے، تیری مرضی، مجھے تو زندہ رکھے، تیری مرضی۔ جس حالت میں بھی تو رکھے، میں تجھ پر قربان ہوں، میں تجھ پر فدا۔ ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی، ایک بزرگ تھے، عبادت کرتے، دعا مانگتے، غیب سے آواز آتی کہ ہمیں قبول نہیں، ہمیں منظور نہیں۔ تہجد پڑھو، اور تہجد پڑھی، آواز آئی ہمارے یہاں قبول نہیں، ہمارے یہاں منظور نہیں۔ جو بھی عبادت کی، اس عبادت کے بعد آواز آئی ہمارے یہاں قبول نہیں، ہمارے یہاں منظور نہیں۔ دعا مانگتے، قبول نہیں، منظور نہیں۔ یہ حالت کتنی مدت رہی؟ واقعی میں اس کو بتایا نہیں گیا، کتنی مدت رہی۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش ایک دو دن میں، 4 دن میں ختم نہیں ہوتی۔ آزمائش اور امتحان تو جب شروع ہوتا ہے تو لمبا ہی چلتا ہے۔ جتنی بھی مدت گزری، اس کے باوجود نہ ان کے مانگنے میں کمی آئی، نہ ان کی اطاعت اور عبادت میں کمی آئی، کسی چیز میں کمی نہیں آئی، برابر اپنا کام کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد آواز آتی ہے پھر غیب سے، قبول است گرچہ ہنر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ما پناہ دیگر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است،
کہ جز ما پناہ دیگر نیست است۔ تمہاری سب عبادت قبول اور منظور ہے، اگرچہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، لیکن تم یہ یقین رکھتے ہو کہ ہمارے در کے سوا اور کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا اس وقت تک جب تک اپنا مطلب پورا نہ ہو جائے، اپنی مانگ پوری نہ ہو جائے، یہ دل سے اس کی طلب نہ نکل جائے۔ یہ پہلی کیا بات بتائی تھی، علامت کیا بتائی تھی؟ ہر وقت اللہ کی یاد، اور دوسری کیا؟ اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگنا، اور تیسری اپنے ارادے و اختیار سے اس کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر کسی وجہ سے بھی نافرمانی ہو گئی فوراً توبہ، گڑ گڑانا، رونا، صرف زبان سے توبہ یہ استغفار کی تسبیح نہیں ہونی چاہیے، ہاں بلکہ جس طریقے سے کسی روٹھے ہوئے کو منت سماجت کر کے مناتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کا قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، تواب کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو وہی ہونا چاہیے، یہ روٹھے ہوئے کو منانا۔ اللہ روٹتا نہیں کسی سے، یہ تو اس کو ایک جملے میں کہتے ہیں دوام طاعت، اللہ کی اطاعت و عبادت پر ہمیشگیر پابندی، یہ ہے کامل بندے کی علامت اور پہچان۔ اور ہمیں اس وقت تک محنت کرنی ہے، اس وقت تک محنت کرنی ہے جب تک ہماری یہ عادت نہ ہو جائے، جب تک ہمارا یہ مزاج نہ ہو جائے جی۔ اور ہم اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اور سلوک اسی کا نام ہے۔ بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی تھی یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمیں کیسے حاصل ہو، یہ مرتبہ اور مقام ہمیں کیسے حاصل ہو۔ آیت شریفہ کے تو بڑے مختصر الفاظ ہیں، پھر حدیث میں اس کی تفسیر ملے گی، اور اہل اللہ اور بزرگوں کے واقعات سے یہ بات اور صاف ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، پہلی شرط، طاغوت کا انکار۔ طاغوت کسے کہتے ہیں میں بتاؤں، اور اللہ پر ایمان۔ جو برائی کا سرغنہ ہے، اور جو برائی کے سرغنہ ہیں، ایک نہیں کئی، جو برائی کے سرغنہ ہیں، ایک مرتبہ میں نے بولا ہے اور ایک مرتبہ بولا ہے، دونوں کا فرق، ان سب سے بیزاری اور لا تعلق۔ وہ اپنی بات کو کتنی بھی خوشنما انداز میں پیش کریں، کتنی بھی اچھے انداز میں پیش کریں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے ہیں تو ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے لا تعلق ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ برائی کے جو سرغنہ، اور میرے دوستو برائی کی طرف جو بلایا جاتا ہے وہ جو ہماری خواہشات ہیں نا ان کے واسطے سے بلایا جاتا ہے۔ سن لو میرے دوستو، سمجھ لو، لکھا تو جانے لگ رہا، لکھنے کا تو رواج ختم ہو گیا۔ برائی کی طرف جو بلاتا ہے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے برائی کا سرغنہ ہو، وہ جو ہماری خواہشات ہیں بلکہ ہماری ضروریات ہیں ان کے واسطے سے ہم کو برائی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جی ہاں،
کیسے؟ اپنے گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، اپنے گاؤں کا واقعہ، ہمارے گاؤں کا، بلکہ ہمارے نانا کے خاندان کا ہی تھا۔ اچھا گورا چٹا پڑھنے کے لیے دلی آ گیا، گھومنے کے لیے بمبئی چلا گیا۔ اب نہ معلوم کس طریقے سے اس کی ملاقات فلم اسٹنڈری کے کسی آدمی سے ہو گئی۔ اس نے جو وہاں کے جو خواب دکھائے، یہاں پر اس طرح کا عیش ہے، یہاں پر اس طرح کی دولت ہے، یہاں پر اس طرح کی بلڈنگیں ہیں، یہاں پر فلاں ہیں فلاں ہیں، جی جو پڑھ رہا تھا، جو لکھ رہا تھا، وہ چھوڑ کر وہی کام سیکھنے لگا جس کی وہاں ضرورت ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں جا کر آدمی کا کیا باقی رہے گا، اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو یہ ہے طاغوت، برائی کے سرغنہ، برائی کی طرف بلانے والے، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو یہ عہدہ ملے گا، آپ کو اتنی سیلری ملے گی، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا۔ یہ جنہوں نے بے پردگی کو، بلکہ اگر آپ اس سے آگے بڑھیں زناکاری اور بدکاری کو ہماری نگاہوں میں ایک عیب نہیں ہنر بنا کر پیش کر دیا، یہ ہے طاغوت، ان سے بیزاری، ان سے لا تعلق، جس کا حاصل یہ ہے میرے دوستو، جو چیزیں گناہوں کی طرف بلانے والی ہیں اور جو چیزیں برائی کی طرف بلانے والی ہیں، ہمیں ان سے لا تعلق اور بیزاری اختیار کرنی ہوگی، ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اس کی کوشش نہ کرنا، اس کی کوشش نہ کرنا کہ میں دین اور دنیا جمع کروں گا، ہاں ان کے ساتھ بھی رہوں گا اور دین پر بھی قائم رہوں گا، ممکن نہیں ہے۔ ان سے بیزاری اور دوری، لا تعلقی اختیار کرنی پڑے گی۔ جو چیز بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہی ہو اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کا سبب بن سکتا ہو، اس سے آپ کو دوری، بیزاری، لا تعلقی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ فیصلہ آپ خود مت کرنا، یہ فیصلہ اپنے عمل کے استاد یعنی شیخ پر چھوڑ دینا، وہ صورتحال اس کے سامنے بیان کرنا، وہ آپ کو بتائے گا۔ یہ پوری تفصیل اس کو میں ایک جملے میں کہہ دوں، ہاں اسباب معصیت سے دور رہنا، گناہوں کے اسباب سے بچ کر رہنا، جب تک اس سے نہیں بچیں گے معصیت سے نہیں بچ پائیں۔ آدمی فطری طور پر، طبعی طور پر ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھو میں اس کے آپ کے سامنے دو بات بتاتا ہوں۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سفر کرتے ہیں، آدھی رات، وہ کہ رات ڈھلنے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا، آرام کے لیے لیٹ گئے، لیکن یہ انتظام فرمایا کہ پہرے دار مقرر کر دیے، جن کے ذمہ پہرے داری کے علاوہ یہ بھی کام تھا کہ نماز کے وقت سب کو جگا دے۔ جی لیکن نیند کا غلبہ تھا،
تھکان، اور اللہ کو کوئی منظور بھی ایسا ہی تھا. یہ جملہ میں نے صحابہ کی شان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی رعایت کرتے ہوئے بتا دیا. اللہ کا کوئی منظور بھی ایسا ہی تھا. اس لیے سب کو نیند آ گئی، پہرے داروں کو بھی نیند آ گئی، اور سب کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بلند ہو گئی. جب سورج بلند ہو گیا اس وقت آنکھ کھلی. دیکھو تکان سے، نیند کے غلبے سے متاثر ہو. انبیاء صحابہ بھی متاثر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا دیتا، بیدار کر دیتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ. لیکن یہاں پر کسی مصلحت سے اللہ نے ایسا نہیں کیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کے مسائل کا علم ہو جائے امت کو، اور تاکہ آنے والے امت میں آنے والے بندے جو کوئی جہاد کرے گا، کوئی تجارت کا سفر کرے گا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طریقے سے، اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو بس وہ تو گویا کہ مر ہی جائیں گے. لیکن جب ان کو یہ واقعہ معلوم ہوگا تو انہیں کچھ تسلی ہو جائے گی. بہرحال مصلحتیں تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگایا نہیں، سورج نکل گیا. لیکن بہرحال اس واقعے سے اتنا معلوم یہ ہوتا ہے کہ متاثر ضرور ہوتے ہیں اسباب سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نامحرم دوسرے نامحرم کے ساتھ، ایک نامحرم مرد عورت کی تنہائی میں ہرگز جمع نہ ہو. تنہائی میں ہرگز جمع نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ گناہ سے رکاوٹ، گناہ سے روکنے والے کو کوئی چیز نہیں. ہاں اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں، اور وہاں تک ہر ایک آدمی نہیں پہنچتا، کوشش کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، وہ بچ بھی جاتے ہیں. چلو ایک واقعہ میں اس کا بھی آپ کو سنا دوں. کیا وقت ہے؟ میں نے الارم نہیں لگایا. اچھا بس ٹھیک ہے، میں جلدی ختم کر رہا ہوں اس بات کو، یہی ختم کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں. یہ واقعہ میرے شیخ نے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نمبر اللہ مرتضی نے کئی بار سنایا، کئی بار سنا. ہمارے اندر وہ ہمت، وہ حوصلہ پیدا کرنے کے واسطے، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ بیدار کرنے کے واسطے، ہمارے ارادے میں بھی وہی مضبوطی لانے کے واسطے. ایک امیر زادی تھی، نواب زادی، امیر زادی، کچھ بھی کہیے گا، عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی. اس نے اپنی خادماؤں کو، باندیوں کو، نوکرانیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ باہر جو بھی خوبصورت مضبوط جوان ملے اس کو کسی بہانے سے تم اندر لے آیا. ایک طالب علم جو ان تمام صفات سے متصف تھا وہاں سے گزر رہا تھا. کسی بہانے سے اس شخص کو، اس طالب علم کو ان نوکرانیوں نے، باندیوں نے اندر بلا لیا اور اس نواب زادی، امیر زادی کے پاس پیش کر دیا. اس نے جو اس کا مطلب تھا وہ ان کے سامنے رکھا. اب دیکھو اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، اور جب آدمی بچنے کا ارادہ کر لے تو کیسے بچتا ہے. اللہ اس کو ایسی سوچ اور ایسی عقل بھی، سمجھ بھی دے دیتا ہے، ایسے فیصلے اس سے کراتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مجھے بیت الخلا جانا ہے، مجھے تقاضا ہے، مجھے بیت الخلا بھیج دیجیے. ان کو بیت الخلا بھیج دیا گیا، اگر راستہ بتا دیا گیا. پہلے فلیش تو تھی نہیں. ہاں
سب جمع رہتا تھا وہیں، دن میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ پھینک دیا پھینکواتا تھا، بھنگی اس کام کو کرتا تھا، جو بھی اس کام کو کرتا تھا وہ وہاں گئے، ممکن ہے ان کو بھی تقاضا ہو، تو جو بھی پخانا تھا وہاں پر پڑا ہوا وہ سب اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے ہاتھوں پر سب لپیٹ کے، اور اس طرح سب کچھ لپیٹ کر پھر باہر آئے اور اس کے سامنے اس سے تو گھن آنی ہی تھی، نفرت آنی ہی تھی، تو نکالو اس پاگل کو باہر، نکالو اس پاگل کو باہر، ان کو باہر نکال دیا۔ جیسے کیسے وہ پہنچے ایک نہر پر، وہاں غسل کیا، کپڑے دھوئے اور گیلے سوکھے جیسے بھی کپڑے تھے وہ پہن کر سبق میں حاضر ہوئے، استاد کے پاس حاضر ہوئے۔ استاد بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے، یہ اتنی اچھی خوشبو کس نے لگائی، یہ اتنی اچھی خوشبو کس نے لگائی؟ جی وہ طالب علم دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے رہے کہ شاید کپڑوں پر یا میرے جسم پر کہیں وہ گندگی باقی رہ گئی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے، اور مذاق کے طور پر استاد محترم یہ فرما رہے ہیں۔ خیر اٹھ کے جب گئے تو انداز ہوا کہ اس شخص میں سے خوشبو آ رہی ہے، ان کو بلایا، بٹھایا اور پوچھا یہ خوشبو تم نے کیسی لگائی، کہاں سے ملی تمہیں خوشبو؟ تب انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح بچتے ہیں، اللہ ان کو اس طرح بچاتا ہے۔ بات تو میں ختم کر رہا ہوں، ہاں آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، سنو، اتنے بن ٹھن کر نہ رہا کرو، اتنا اچھا لباس نہ پہنا کرو، اتنے میک اپ کے ساتھ نہ رہا کرو، پارلر میں جا کے چمڑی نہ رگڑوایا کرو کہ تم پر کوئی عاشق و فریفتہ ہو کر تمہیں گناہ میں مبتلا کرے۔ یہی ہے وہ گناہ کے اسباب جس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کے اسباب سے بچے، اور اللہ پر پورا یقین، پورا ایمان۔ اللہ پر یقین اور ایمان کی تو بڑی تفصیل ہے، سیکھنا چاہیے ایمان۔ اس وقت میں اتنی بات بتاتا ہوں کہ ایک اتنا یقین اپنے دل میں جمع ہو کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے غلط ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اسی میں نفع، اسی میں فائدہ ہے، اس کے علاوہ میں نقصان ہی نقصان ہے، یا نقد یا انجام کار، نتیجے کے طور جی اللہ رب العزت سے زیادہ مہربان انسان کے واسطے کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے اس کو اس کے نقصان کا حکم دے دے گا، جس میں اس کی ناکامی ہو اس کا حکم دے دے گا۔ اللہ پر ایمان، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ صحیح بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے 2 کام کر لیے تو اس نے اللہ کی رسی کو اور اللہ کے کڑے کو مضبوط پکڑ لیا، مضبوط پکڑ لیا، اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جو شخص طوفان میں گھرا ہوا ہو
سیلاب میں غوطے کھا رہا ہو، بہا جا رہا ہو، اور کنارے پر کھڑا ہوا کوئی شخص ایک رسے میں ایک کڑا باندھ کر، مضبوط رسے میں مضبوط کڑا مضبوطی سے باندھ کر اس کی طرف پھینک دے اور وہ اس کڑے کو پکڑ لے، تو اس طوفان میں بہنے سے بچ جائے گا، ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ بلکہ جس نے وہ رسہ پھینکا ہے یقیناً اس کو وہ اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس طوفان سے اس کو نکال دے گا۔ میرے دوستو، اس دنیا میں شیطان ہے اور شیطان سے واقف ہے، اور جیسے وہ ایک شیطان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی ہیں، ایسے ہی گناہوں کے علم بردار، گناہوں کو پھیلانے والے اس دنیا میں بہت سے انسان ہیں۔ خود ہماری خواہشات ہیں، خود ہماری آرام طلبی ہے، تو گویا کہ ہم یہاں گناہ ایک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ایک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے جو آپ کے سامنے تعبیر کی، بالکل صحیح تعبیر کی۔ ایک شعر ہے فارسی کا، درمیانے قعر دریا تخت بندم کر دہی، بازمی گوئی کے دامن تر مکو ہوشیار باش۔ مجھے دریا میں تو کھڑا کر دیا اور حکم یہ دیا گیا کہ تیرا دامن نہ بھیگے، تیرا پلہ نہ بھیگے۔ ہاں تو خیر صورتحال یہی ہے، ہر طرف گناہوں کے منظر، ہر طرف گناہوں کی طرف بلانے والی چیزیں، ہر طرف گناہ کو خوشنما کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے والی چیزیں، ہمارے اندر کا تقاضا جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے، خدا نخواستہ ایمان تک سے بیزار کر دے۔ اگر ہم اللہ کی اس رسی کو، اللہ کے اس کڑے کو، اللہ کے اس حلقے کو مضبوط سے پکڑ لیں گے تو اس دنیا میں اس طوفان کے درمیان بھی گھبراہ نہیں ہوتی۔ جی بس اسی ایک مثال پر استعمال کرتا ہوں، بات ہوگی اب اس کے بعد۔ چلو دوستو، گیلی لکڑی میں اگر آگ لگاویں تو لگنے کی نہیں، ایسا ہی ہے نا جی، اور سوکھی لکڑی میں لگاویں تو لگ جاوے گی، اور اس سوکھی لکڑی پہ اگر پیٹرول ڈال دیں، مٹی کا تیل ڈال دیں تو اور جلدی لگ جاوے گی۔ ایک لکڑی ہے جو آگ نہیں پکڑتی اور ایک لکڑی ہے جو فوراً آگ پکڑتی ہے۔ ایک دل ہے جس میں سب باتیں جلدی سے اتر جاتی ہیں، قبول کر لیتا ہے، اور ایک وہ دل ہے جس میں باتیں اترتی نہیں، جو ان کو قبول نہیں کرتا، ان کو مانتا نہیں، ان کو بلکہ رد کرتا ہے، نکالتا ہے، پھینکتا ہے۔ تو چلو ایک جملے میں ہے جو حضرات سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، باقی کے لیے تفصیل کر دوں گا۔ وہ جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں، جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ ان کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ یہ دل ہو جائے گا، اور آپ کو وہ ولایت کا درجہ، اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق وہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ دل سب باتیں ماننے لگے۔ وہ معمولات کیا؟ آپ کو کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرنا، کم سے کم یہ بتایا ہوا ہے، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیے، اور 3 تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 تسبیح پڑھیے۔ اور نماز کی پابندی کسی صورت نہ چھوڑیے، نماز کسی صورت نہ چھوڑیے،
جماعت سے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. جماعت سے نہ پڑھی جاوے بغیر جماعت کے پڑھو. مسجد میں نہ پڑھی جاوے تو گھر پڑھو. ادا نہ پڑھی جاوے قضا پڑھو. بہرحال پڑھو. اسی طرح میرے دوستوں میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں اور بلکہ بڑے دل کے ساتھ کہتا ہوں، جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں حفظ یا ناظرہ، وہ روزانہ اس کو پڑھ لیا کرے. بڑے تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو سنتے ہی چلے آئے ہیں، حدیثوں میں تو ثواب پڑھائی ہے، بڑے تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں. ایک پاؤ پارا ہی کیوں نہ، اس سے بھی ایک رکوع ہی کیوں نہ، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا. ذکر، نماز، قرآن پاک کی تلاوت. روز مرہ کی کچھ سنتیں ہیں جن میں کچھ مشقت نہیں. کھانے کی سنت، سونے کی سنت، پہننے کی سنت، جاگنے کی سنت، مسجد میں جانے کی سنت وغیرہ. ان کو یاد کرو، ان کی عادت بنو. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب نور اللہ مرقدوی ایک بات فرمایا کرتے تھے، میرے دل میں اتری ہوئی ہے، بار بار ذکر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو منع فرمایا اور یوں فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. بس اتنی سی بات فرمائی نا. تشریح اس کی یہ ہے کہ جو انسان شیطانی عمل کرے گا نا تو شیطانی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سرکشی، نافرمانی کا مادہ، جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ ایک جرم میں مبتلا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے کے جرم میں مبتلا ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنے گناہوں میں، کتنے جرائم میں مبتلا ہو جائے. شیطان کے راستے پر چل پڑے گا. ہاں، اب اسی کے ساتھ سمجھو. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں. اور آپ کی بڑی صفت عبد، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا پورا پورا فرما بردار، یہ صفت پیدا ہوگی. جی آیتوں سے کے حوالے سے بھی بیان کرتا، میں صرف ایک حدیث کے حوالے سے اس کو بیان کر دوں، آسان سے آسان جو سب کی سمجھ میں آ جائے. وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ، آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِي إِلَى الْإِطَاعَةِ. یہ خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، تم سنتوں کو لازم پکڑو، چونکہ سنت ہدایت کی طرف لاتی ہے. سنت ہدایت کی طرف لاتی ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، چھوٹی چھوٹی تو میں نے کہہ دیا، ورنہ چھوٹی کیا بڑی. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب نور اللہ مرقدوی فرمایا کرتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، جو بھی ہے جس حالت میں بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آسان آسان سنتوں پر عمل شروع کر دے جن میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ غلط فہمی ہے یہ، بلکہ ان کو نمازی بنانے کا طریقہ بتائے. جب سنتوں پر چلو گے تو اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا. اور اسی میں سے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ دعائیں جو آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے تھے، جن کو مسنون دعائیں بھی کہتے ہیں اور ذکر مسنون بھی کہتے ہیں. نماز، ذکر، سنتوں پر عمل، مسنون دعاؤں کی پابندی، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش.
یہ میں نے آپ کو پوری بات بتانے کے لیے کہہ دیا تاکہ آپ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو، ورنہ یوں کہنا چاہیے گناہ چھوڑ دو۔ اور یہ میں نے کیوں نہیں کہا؟ آدمی ذرا سا مشکل میں پڑ جاتا ہے، ایک دم گناہ چھوڑتے نہیں اس سے، تو گناہ چھوڑنے کی کوشش شروع کر، گناہ چھوڑ۔ گناہ چھوڑنے سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص تندرست ہو، اسے جم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے دودھ چھوارے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسے اور دوسری طاقتور چیزیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بس ہے، طاقت ہے اس میں، اور کوئی بیماری اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، شوگر پیدا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے پریشر اس کو ہونے لگے، مثلا یہ لو ہونے لگے اس کو پریشر، یہ تو کیا ہوگا؟ جو دوائی کھائے، جو چیزیں کھائے گا وہ بھی نقصان دے گا۔ تو گناہوں سے بچو، پوری کوشش کے ساتھ بچو، اور بچ جاؤ گے جب ارادہ کرو۔ یہ واقعات میں نے آپ کو سنا رکھے، پھر سناتا، ایک تو بھی سنا دیا آپ کو، اور دوسرے ایک آخری بات، آخری نہیں ایک بات اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شیطان انسان کو غافل پاتا ہے تو وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، لہذا اپنے آپ کو کبھی فارغ نہ چھوڑو، کبھی خالی نہ چھوڑو، اپنا کام کرو، اور کام کے ساتھ کام کرنا ہے، پھر اللہ کا ذکر ہو شروع ہو جاؤ، بغیر تسبیح کے، بغیر تعداد کے، بغیر پاکی ناپاکی کا خیال کیے، وضو باوضو اور بے وضو کیسے بھی اللہ کے ذکر۔ اور سنو، جب وسوسے آنے لگے، وسوسے آنے لگے، دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی، ہم تو یہ فرنیچر کھا گھوم رہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس وقت دعا میں متوجہ ہو جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ۔ اور دوستو آخری بات، اللہ والوں کی صحبت، ان لوگوں جیسا تم بننا چاہتے ہو، جیسے یہاں بتایا گیا ہے، ان کی صحبت، اور دوسری صورت میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھا۔ انشاءاللہ عزیز یہ چیز حاصل ہو جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا اذان کی ساتھ پڑھیں گے 9:15۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بغیر مانگے عطا فرمانے والا ہے، بلا استحقاق عطا فرمانے والا ہے، بے شمار عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے تم سے معاف کرا، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب کر، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ہر ضرورت پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہم سب اور خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ایمان کی اور عزت کی زندگی نصیب فرما، تقوی کی زندگی نصیب فرما، اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، بغیر حساب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کی اور ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم سب کو اور خصوصاً ہماری نوجوان نسلوں کو دین حق پر ثابت قدم فرما، تمام مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرما، کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان و سکون و اطمینان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، اپنے مضبوط ہاتھوں سے ان کی گرفت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔